أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لمن خلق الإنسان وعلم البيان والتبيان وأوضح له الهدى والإيمان. الصلاة على من خص بالفرقان والآثار المحمودة الإحسان وآله الطيبين هدى الرحمن المطهرين عن الزدت بنفس القرآن. أما بعد فقد قال الله تبارك وسبحان. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. صلوات کل میں نے گزارشات پیش کی تھی. اس آیہ مجیدہ میں اللہ کی کائنات اپنے پیغمبر کی عظمت بیان کر کے اپنا تعارف کرا رہا ہے کہ وہ پیغمبر کتنا عظیم ہے کہ جس کو ہم نے عالمین کے لیے نذیر بنا دیا، اور اس کا بنانے والا کتنا بلندتر ہے، کتنا عظیم ہے. اسی ضمن میں توحید کے بارے میں چند گزارشات پیش کی تھی. تو اصول دین میں پہلی اصل ہے توحید. ہمارے ہاں پہلی اصل توحید، اور دوسری اصل ہے عدل. دوسری اصل کا نام ہے عدل. عدل نہیں، عدل. عدل غلط لفظ ہے، یعنی عدل کے معنی ہے عدول کیا ہوا، اپنے اصلی مقام کو چھوڑا ہوا. اور عدل وضع الشیء علی محلہ، کسی چیز کو اپنے مقام پر رکھنا عدل کہلاتا ہے. صلوات پڑھ لیجیے. ایک صلوات ذرا اور دوست. عالم اسلام تین اصولوں پر متفق ہے. تمام مسلمان دنیا اسلام میں جو بھی مسلمان ہے ان تین اصولوں کو دین کے لیے تسلیم کرتا ہے. توحید، نبوت اور قیامت، یہ تین تمام مسلمانوں کے اصول ہیں. یعنی اصل توحید اور اصل نبوت اور اصل قیامت کو سب عالم اسلام متفق کا طور پر تسلیم کرتے ہیں. اور ہمارے ہاں دو اس سے زیادہ، یعنی توحید کے بعد عدل اور نبوت کے بعد امامت، یہ پانچ اصول ہمارے ہاں. یہ ذرا اسے میری طرف سے ہٹا دیجیے، بات نہیں کریں، بہت ادھر ادھر کر دیں. تو تین وہ اصول ہیں کہ جسے تمام عالم اسلام کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہو مسلمان، وہ تین اصولوں کو تسلیم کرتا ہے. توحید کو تسلیم کرتا ہے، نبوت کو تسلیم کرتا ہے اور قیامت کو تسلیم کرتا ہے. اسلام کے لیے ضروری سمجھتا ہے کہ یہ تین اصول تسلیم کیے جائیں. اور ہمارے ہاں یہ دو اصول ایمان شامل کر کے توحید کے بعد عدل اور نبوت کے بعد امامت اور پانچویں اصول قیامت، ہم پانچ اصول تسلیم کرتے ہیں اور باقی مسلمان تین اصول تسلیم کرتے ہیں. تو غور کیا آپ نے، ہمارے بھائیوں نے، تمام عالم اسلام نے تین اصول تسلیم کیے: توحید، نبوت اور قیامت. اور ہمارے ہاں پانچ: توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت. پانچ اصول ہمارے ہاں اور تین اصول بھائیوں کے ہاں. اگر آپ ان سب میں غور کریں تو ان پانچ کے علاوہ نہ وہاں کوئی اور اسلام ہمارے ہاں، اور ان تین کے علاوہ نہ وہاں کوئی اور اسلام ہمارے ہاں. ان پانچ کے علاوہ کوئی اور چیز اسلام میں نہیں ہے. یعنی عقیدہ ان پانچ چیزوں پر، ان پانچ بنیادوں پر قائم ہوگا، اور بھائیوں کے ہاں ان تین بنیادوں پر. توجہ نہیں کی. اب اگر کوئی مسلمان ان تین اصولوں کے علاوہ کسی اور بات کے لیے لڑتا ہے، کسی اور بات کے لیے جھگڑتا ہے کہ بھئی فلاں کو مانا جائے، فلاں چیز کو تسلیم کیا جائے، اسے بھی اسلام کا جزو قرار دیا جائے، تو منوانے سے پہلے خود ماننا چاہیے، پہلے تسلیم کرنا چاہیے نا. ان تین اصولوں کے علاوہ کوئی اور چیز بھی اسلام میں ہے. جب ان تین کے علاوہ، توحید، نبوت اور قیامت کے علاوہ کسی اور چیز کو اسلام میں شامل ہی نہیں سمجھا. اور نہیں کیا آپ نے میرے خیال میں، توجہ فرمائے نا ذرا. یعنی تین ہی اصول اسلام کے تسلیم کیے نا. اور لڑائی ہے اگر کسی اور بات پر. میں صاف لفظوں میں کہہ دوں کہ یہ تین اصول وہ ہیں: توحید، نبوت اور قیامت،
کہ جن کو اسلام تسلیم کیا، اب اگر صحابیت کے لیے یا کسی اور بات کے لیے جھگڑا کیا جائے تو وہ جھگڑا بلا مقصد ہوگا نا، کہ جب تک اسے اسلام میں تسلیم نہ کیا جائے، اسلام میں شامل نہ کیا جائے. اور اسلام میں شامل کب ہوتا ہے؟ جب ان تین میں ہوتے، تین اصولوں میں لایا جاتا. اور ایک بات اور بھی کہہ دوں کہ اگر اسلام میں کوئی تصور ہے جزا و سزا کا تو وہ اسلام کے لیے ملے گا، یعنی ان تین اصولوں کو ماننے پر جزا ہوگی اور ان کے نہ ماننے پر سزا ہوگی. میں مکتب اسلام کے تمام فرقوں کی متفق بات کر رہا ہوں، یعنی ان تین اصولوں کو ماننے پر جزا ملے گی اور ان تین کو نہ ماننے پر سزا ملے گی. تو ان تین اصولوں میں شامل نہیں ہے، اگر ان کو مان لیا جائے تو جزا نہیں ملے گی اور نہ مانا جائے تو سزا نہیں ملے گی. تو جس کے ماننے اور نہ ماننے کا جزا و سزا سے تعلق نہ ہو، اس پر فساد کیسا؟ اس کے لیے لڑائی کیسی؟ لڑائی تو تب ہوتی جب اسلام میں ہوتا، اسلام میں شامل ہوتے تو لڑائی کی بات تھی. تو جب آپ نے اسلام ہی میں شامل نہیں کیا، صلوات پڑھ لیجیے. آج آواز کل کی نسبت ٹھیک ہے نا، اور اب ٹھیک ہوتی چلے جائے گی انشاءاللہ. وہ سفر اس قدر کثیر تھا اور مجالس تو اب انشاءاللہ ایک صلوات ذرا نوٹ سے. ایک صلوات مل کے پڑھ لیجیے نا. اب اسلام ان تین اصولوں میں مبنی، جو مسلمانوں نے تسلیم کیا کہ اسلام وہ ہوگا، یہ توحید، یہ نبوت، یہ قیامت. اور ہم نے کہا کہ نہیں، اسلام ہمارے یہاں 5 اصول: توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت. ایک بات کہہ دوں کہ ہم جسے مانتے ہیں اسے اسلام سمجھ کے مانتے ہیں، جسے ہم نے تسلیم کیا اسلام سمجھ کے تسلیم کیا. اگر آپ نے بھی اسلام تسلیم کیا ہوتا، جو اس میں اسلام مانا ہوتا تو پھر بات تھی نا. اور ہم نے جسے اسلام مانا، ہر مقام پہ اسلام مانا. اسلام ماننے ہی کی تو وجہ تھی کہ آذان میں بھی اسلام مانا اور کلمے میں بھی اسلام مانا. اگر مانتے نہ ہوتے، کلمے میں اعلان نہ کرتے، آذان میں اعلان نہ کرتے. آذان میں اعلان کرنا اسلام سمجھ کر ہے اور کلمے کے ساتھ بتانا یہ اسلام سمجھنے کی دلیل ہے. تو جو اسے اسلام سمجھے، اگر کوئی اور بھی کسی کو اسلام سمجھتا ہوتا تو اپنی آذان میں اعلان کرتا، کلمے میں اعلان کرتا. تو اگر اسلام نہیں سمجھتے تو کلمے میں بھی نہیں اور آذان میں بھی نہیں، کہیں بھی نہیں، اسلام کے کسی جز میں سے کہیں بھی نہیں. اور ہمارے یہاں جو ہے نماز میں، درود میں اسے اسلام تسلیم کریں گے، اس کا اعلان کریں گے. اگر آپ بھی اسلام سمجھتے ہوتے، اگر آپ بھی جو اسلام قرار دیتے تو ویسے ہی اعلان کرتے جیسے باقی اسلام کا ہے نا اعلان. صلوات پڑھ لیجیے. اب میں کر رہا تھا کہ ہمارے یہاں دوسری اصل جو ہے وہ عدل، وہ ہے عدل. اب یہ تو کوئی مسلمان بھی نہیں کہتا کہ اللہ عادل نہیں. یہ ضرورت تو نہیں ہے کسی میں کہہ دے کہ اللہ عادل نہیں، مگر یہ ہے کہ اصول دین میں کیوں تسلیم کرے؟ اصول دین میں لانے کے کیا معنی؟ جب اللہ کی بہت سی اور صفات ہیں تو انہیں تو ہم اصول دین میں ہی لے آتے. یہی اعتراض ہوتا ہے نا بھائی، اللہ عزیز بھی ہے، حکیم بھی ہے، سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، بہت سے صفات وہ رکھتا ہے. تو اتنے بڑے صفات کے ہوتے ہوئے جب کسی صفت کو توحید کے علاوہ ہم نے اصول دین میں شامل نہیں کیا، تو اب لفظ عدل ہی کو لے آنا، صرف اللہ کی عدالت کو اصول میں لے آنا، یہ کون سی بات ہوئی؟ جب اس کے بہت سے اور صفات ہیں تو کسی اور صفت کو بھی تو لانا چاہیے نا. یہ صرف عدل ہی کو لے آئے، کسی اور صفت کو نہیں لے آئے. تو میں کروں جیسے میں نے کل گزارش کی تھی کہ توحید فقط توحید کا نام نہیں ہے، فقط ایک ماننے کا. توحید سرخی ہے بہت سے بسیط مضمون کی، طویل مضمون کی. جب جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ پہلے تو اللہ کو ایک ماننا، جب ایک مان لیجیے گا تو جب پہلے تو اللہ کے وجود کو تسلیم کرنا، یعنی وجود الہی کا تسلیم کرنا، یہ پہلی منزل، اور اسے ایک ماننا یہ دوسری منزل. پھر اس کے بعد اس کی صفات پر بات ہوگی. تو ہم نے جب اللہ کے لیے اعلان کیا تو یہ نہیں کہا کہ اللہ کے وجود پر بحث ہوگی، بلکہ توحید کہہ دیا، اس لیے کہ اس مضمون میں
اس سرخی جو ہم نے دی اس کا نام توحید رکھا۔ مضمون نگار حضرات یہاں بھی موجود ہوں گے، انہیں معلوم ہے کہ ایک طویل موضوع میں سے کسی ایک جزو کو سرخی بنایا جاتا ہے، کبھی وہ ابتدا میں آ جائے گی، کبھی انتہا میں آ جائے گی اور کبھی درمیان میں آ جائے گی۔ کوئی ایک ایسی سرخی ہوگی جسے سرنامہ مضمون قرار دیں گے۔ تو ایسے ہی اب میں اسی بات کو خلاصہ کر کے عرض کر رہا ہوں کہ جیسے ایک بسیط موضوع کے لیے ایک سرخی کا نام ہے توحید، ویسے ہی ایک بسیط موضوع کے لیے، ایک وسیع موضوع کے لیے ایک سرخی کا نام ہے عدل، ایک سرخی کا نام عدل ہے۔ اور فرق دونوں میں یہ ہے کہ جب اللہ کی ذات کے بارے میں سوال ہو تو اس سرخی کا نام ہے توحید، اور جب اللہ کے افعال کے بارے میں سوال ہو تو اس سرخی کا نام ہے عدل۔ یعنی آپ اگر کہیں کہ اللہ کیسا ہے تو یہ جو سرخی بنے گی کیسے کے بارے میں، تو یہ ہے توحید، توحید میں آئے گی ذات کے بارے میں۔ اور جب افعال کے بارے میں پوچھیں گے کہ اللہ کیا کرتا ہے، وہ کرتا کیا ہے، تو یہاں جو سرخی بنے گی افعال کے بارے میں اسے کہیں گے عدل۔ تو جیسے تمام موضوع جو ذات کے بارے میں ہے وہ توحید میں سمٹ جاتا ہے، ایسے ہی تمام موضوع جو افعال کے بارے میں ہے وہ عدل میں سمٹ جاتا ہے، تمام موضوع۔ اب دیکھیے توحید تو صفت ہے نا، جیسے میں نے عرض کیا، ایسے تو آپ 8 صفات پڑھتے ہیں، صفات ثبوتیہ میں کہ وہ حی بھی ہے، عالم بھی ہے، قادر بھی ہے، مدرک بھی ہے، مرید بھی ہے، یہ تمام صفات آپ نے بیان کی ہے اس کے اللہ کی ذات کے بارے میں۔ ایسے ہی ہے نا، توجہ ہے نا۔ اب اس کی زندگی جو ہے اس کے یہ معنی تھوڑی ہے کہ وہ ایسے ہی زندہ ہے جیسے ہم زندہ، روح اور جسم کے تعلق کا نام زندگی ہے نا۔ اللہ کے ہاں تو یہ تصور نہیں کہ وہاں بھی روح اور جسم ہوگا تو زندگی ہوگی۔ تو وہاں کی زندگی اور یہاں کی زندگی میں فرق یہ ہے کہ وہاں علم اور قدرت، علم و عمل جو نتیجہ زندگی ہے وہ وہاں اپنے درجہ کمال میں پایا جاتا ہے، یہی معنی ہے نا۔ مثلا وہ سمیع ہے، اب سمیع کے یہ معنی تو نہیں ہے کہ جیسے ہم کانوں سے سنتے ہیں وہ بھی سنتا ہے، وہاں تو کانوں کا تصور ہی نہیں۔ وہ بصیر ہے، ایسے تو نہیں کہ جیسے ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہ بھی آنکھوں سے دیکھتا ہے، توجہ ہے نا۔ بس یہ آج ہے مشکل، کل سے انشاءاللہ آسان۔ صلوات یہ منبر کا تقاضا تھا نا، میں اپنا فریضہ ادا کروں، بس تھوڑا سا آج اور پھر انشاءاللہ کل سے ہے تو توجہ ہے نا۔ میں کیا کر رہا تھا کہ بصیر کے یہ معنی نہیں ہے کہ وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے، تو بصیر کے کیا معنی اور سمیع کے کیا معنی؟ اللہ سمیع بھی ہے، سننے والا بھی ہے، بصیر بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے، مگر سمیع کے معنی ہے کہ جو چیزیں کانوں سے سنی جاتی ہیں ان سب کا جاننے والا، اور بصیر کے معنی جو چیزیں آنکھوں سے دیکھی جاتی ہیں ان سب کا جاننے والا، سب کا جاننے والا۔ وہاں یہ تصور ہی نہیں کہ بھائی اس کی آنکھیں ہیں، یہ کان ہے تو یہ چہرہ بن جائے گا، اور چہرہ جب بن گیا تو پھر وہ ایک جسم بن جائے گا، اور جب جسم بن گیا تو محدود ہو جائے گا۔ اب وہ صفات سلبیہ کہاں گئی کہ اس کی مثال ہی نہیں ہے، اس کا جسم ہی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تصور نہیں ہے کہ وہ کبھی بھی تخت پہ بیٹھے گا، یہ کہ تخت تو مقام محدود ہے نا، جو تخت پر بیٹھ گیا محدود ہو گیا۔ تخت پر یہ بیٹھنا اور اٹھنا، یہ نشست کرنا، یہ جسم والے کے لیے ہے کہ جو جسم میں مقید ہو وہ بیٹھ سکتا ہے۔ ایک خاص وجہ سے صلوات پڑھ لیجیے، تھوڑا آگے آ جائے میرے ساتھ، یہ جگہ ہو جائے گی زیادہ، ذرا آگے آ جائے، یہ درمیان والے آ جائے، تھوڑا اور آ جائے گی جو دروازے میں ہے نا، تاکہ آنے والے لوگ تنگ نہ ہوں۔ میں صلوات پڑھ لی، میں تو ٹھیک 9 بجے بیٹھ جاتا ہوں نا، آپ بھی 9 بجے آ جایا کریں، ایسے ہی ہے نا۔ صلوات پڑھ لی، صلوات زوردار ہو تو بات بھی زوردار کہہ کے آگے چلے۔ توجہ ہے نا، یہ باب ہے بڑا مشکل، بڑے بڑے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا، بہت اچھے اچھے لوگ تھے جو نہیں سمجھ سکے اللہ کے بارے میں، تو کہہ دیا انہوں نے
کہ 3 باتیں ہیں صادق آل محمد کی جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی. تھے بہت بڑے امام، سب اماموں میں بڑے، وہ پڑھا رہے تھے اپنے ان کو شاگردوں کو، پڑھاتے پڑھاتے کہا کہ 3 باتیں کہتے ہیں صادق آل محمد ہیں تو میرے استاد ہی. یہ ان کا قول ہے نا، لولا سنتان لہلک نعمان، اگر صادق آل محمد کی شاگردی کے 2 سال نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. یہ ان کا اپنا قول ہے نا. یعنی مسلمانوں نے 2 بڑے پیدا کیے، ایک فاروق اعظم اور ایک امام اعظم. 2 بڑے پیدا ہوئے نا، ایک فاروق اعظم اور ایک امام اعظم. تو فاروق اعظم نے کہا علی نہ ہوتے لولا علی لہلکا، اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. اور امام اعظم نے کہا صادق آل محمد نہ ہوتے، 2 سال ان کی شاگردی کے نہ ہوتے، لولا سنتان لہلک نعمان، تو ہم ہلاک ہو جاتے. اگر ہلاکت سے بچنا ہے تو دونوں بڑوں نے بتایا یہی دروازہ ہے. یہی ایک دروازہ بتایا نا دونوں نے. دونوں بڑے تھے، عظیم، بڑوں نے بڑی بات ہی کہنی ہوتی ہے نا. بڑے تھے، بڑی بات کہی، اچھی بات کہی. تو وہ فرما رہے تھے اپنے شاگردوں سے کہ 3 باتیں کیسے ہماری سمجھ میں نہیں آتی. پہلی بات تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن بھی نظر نہیں آئے گا. اللہ قیامت کے دن نظر نہیں آئے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو اور نظر نہ آئے. ہو اللہ موجود اور نظر نہ آئے، یہ تو بات سمجھ میں نہیں آتی. اور دوسری بات وہ فرماتے ہیں کہ یہ شیطان جو ہے آگ میں جلے گا، آگ میں جلے گا. یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ آگ ہو تو آگ میں کیسے جلے. اور تیسری بات وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے افعال کے ہم خود ذمہ دار ہیں. خود ذمہ داری ہے ہماری، اپنے افعال کے خود ذمہ دار ہیں، حالانکہ جو بھی کرتا ہے اللہ کرتا ہے. یہی ہے انکار عدل، خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی، کہ جو بھی ہوتا ہے وہاں سے ہوتا ہے، یہاں سے نہیں. وہ کرتا ہے، ہم تو نہیں کرتے. وہ کرواتا ہے، ہم تو نہیں کرتے نا. بس وہ جو چاہتا ہے وہ کروا دیتا ہے، جو نہیں وہ نہیں چاہتا، ہم نہیں کرتے. تو وہ یہ لیکچر دے رہے تھے شاگردوں کو. وہاں سے آل محمد کے ایک دیوانہ گزر رہا تھا، جسے لوگ بہلول کہتے تھے. یہ صحیح لفظ ہے نا، بہلول. بہلول کے معنی ہے دانا، عقل مند. بہلول کی یہی معنی ہوتے ہیں نا. یہ گزر رہے تھے. اب جو انہوں نے سوچا کہ یہ بھائی یہاں تو سبق پڑھا رہے ہیں، ہم بھی سبق پڑھاتے چلے. ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھایا اور سیدھا پیشانی میں، یہ پیشانی میں مار کے یہ بھاگ لیے. اب یہ جو وہاں سے بھاگے، شاگرد اٹھے، ان کے پیچھے دوڑے، ان کو پکڑ لیا. ان کے پیچھے دوڑے تو صحیح، مگر یہ کہہ کچھ نہیں سکتے تھے کیونکہ خلیفہ وقت سے ان کی رشتہ داری تھی. خلافت بنی عباس کے یہ رشتہ دار تھے، بہلول تھے نا، عقل یہ بڑے عجیب تھے. ایک دن خلیفہ صاحب نکلے نا اپنے محلات سے. ادھر محلات سے سامنے ان کا قبرستان تھا، آبائی قبرستان. وہ ادھر قبرستان کے پاس سے دیکھا تو درمیان میں حضرت بہلول کھڑے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاذا قصورہم وہذا قبورہم. یہ بار بار دوہرا رہے ہیں، ہاذا قبورہم وہذا قصورہم. کہا کہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہ یہی تو کہہ رہا ہوں کہ جن کے محلات ہیں ان کی قبریں ہیں، اور جن کی قبریں ہیں انہی کے محل. اب ایک دن جو خلیفہ صاحب گزرے، انہوں نے دیکھا کہ یہ کھڑے ہوئے ہیں، یہی بہلول. ایک لکڑی پڑی ہے بڑی سی، کبھی ادھر سے اٹھاتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں، ادھر سے اٹھاتے ہیں پھر وہاں سے چھوڑ دیتے ہیں، ادھر آ جاتے ہیں. کہا کہ بھائی یہ کیا بچے جیسے کھیل میں مصروف ہو؟ کہ یہ کھیل نہیں ہے. اور تمہیں بتاؤں کہ کیا بات ہے کہ اگر دنیا اٹھاتا ہوں تو دین گر جاتا ہے، دین اٹھاتا ہوں تو دنیا گر جاتی ہے. بہت کوشش کر رہا ہوں کہ دونوں کو ملا کے اٹھا لوں. یہ وہ بہلول تھے نا. تو انہوں نے وہ جو مارا نا وہ مٹی کا ڈھیلا ان کے وہ پیشانی پہ لگا. شاگردوں نے پکڑا اور دربار خلافت میں لائے کہ جناب انہوں نے یہ گستاخی کی ہے. اتنے میں خود بھی پہنچ گئے. آ کے کہا خلیفہ سے کہ جناب انہوں نے بڑی عجیب بات کی ہے. کہ کیسی؟ کہ اتنے زور سے مجھے ڈھیلا مارا کہ ابھی تک درد باقی ہے، ابھی پیشانی میں درد ہے. کہ جناب لائیے درد کہاں ہے، ذرا ہمیں تو دکھا دیجیے نا وہ درد، ہم بھی تو دیکھیں ہے کہاں درد. کہ واہ بھلا درد بھی کوئی دیکھنے کی چیز ہے. یہ صاحب عجیب باتیں کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ موجود ہو اور نظر نہ آئے. ابھی تو آپ کہہ رہے تھے نا کہ کوئی چیز ہو، موجود ہو اور نظر نہ آئے. تو یہ درد ہے اور نظر نہیں آتا. کیسے یہ درد ہے، وجود تو رکھتا ہے، جسم نہیں رکھتا. درد ہے اور نظر نہیں آتا، تو ویسے ہی وہ ہوگا اور نظر نہیں آئے گا.
قیامت کے دن آپ تو فرما رہے تھے کہ یہ شر و خیر من اللہ تعالیٰ، ہر اچھا اور برا تو اللہ کی طرف سے، جو کرتا ہے وہ کرتا ہے، ہم تو نہیں کرتے، تو یہ آپ ہمیں کیوں پکڑ کے لائے؟ جائیے نا پکڑ کے، کروانے والے کو پکڑ کے لائیے نا، ہمیں لانے کی کیا مقصد؟ ہمیں آپ کیوں پکڑ کے لائے؟ ہمیں پکڑ کے لائے بے معنی، جب کروانے والے نے کروایا ہم نے کیا، ہمارا کیا قصور ہے اس کرنے میں؟ تو آپ اسے لائیے جس نے کرایا۔ اور کہا کہ تیسری آپ فرما رہے تھے کہ وہ شیطان جو ہے ابلیس آگ سے ہے، آگ میں کیسے گرے گی؟ تو آپ کس چیز سے تھے؟ کہ مٹی سے۔ کہ یہ ڈھیلا کس چیز کے تھا؟ کہ مٹی کا۔ کہ جب مٹی نے مٹی کو نقصان پہنچا دیا تو آگ کو آگ کیسے نہیں جلائے گی؟ جیسے مٹی نے مٹی کو مار دیا ایسے وہ آگ میں صلوات پڑھ لیجیے۔ سمجھو ہے نا، میں عرض کر رہا تھا کہ وہ جو ہے نا یہ اسی سیاست کے پیش نظر، یہ اسی لیے یہ عدالت خدا بندی سے جو انکار کیا گیا نا، اب یہاں مسئلہ یہ ہے، جھگڑا یہ ہے، کہاں یہ جاتا ہے، اختلافی باتیں کہنا میری عادت تو نہیں مگر ایک بنیادی بات ہے جو کہنا پڑتی ہے، اور وہ یہ ہے جھگڑا یہاں سے پیدا ہو گیا۔ کہا کہ اللہ جو کرے وہ اچھا، جو چاہے وہ کر دے اچھا۔ ہم نے کہا نہیں، وہ وہی کرے گا جو اچھا ہوگا۔ یہ بنیادی اختلاف عدل کے بارے میں کہ اللہ جو کر دے اچھا، اس لیے کہ وہ صاحب طاقت ہے، طاقتور جو بھی کر دے وہ اچھا۔ طاقت سے محبت تھی نا، بنیادی اختلاف تو یہی ہے۔ انہیں ادبی لفظوں میں یوں کہہ دیجیے گا کہ حق طاقت ہے، یہ طاقت حق ہے۔ انہوں نے کہا کہ طاقت والا جو کر دے وہی اچھا، وہ صاحب طاقت ہے، صاحب اقتدار ہے، جو بھی کر دے گا صاحب اقتدار ہونے کی وجہ سے، طاقتور ہونے کی وجہ سے جو بھی کرے گا وہی حق ہوگا۔ ہم نے کہا نہیں، حق طاقتور جو کرے وہ حق نہیں، طاقت حق نہیں، حق طاقت ہے۔ طاقتور وہی کرے گا جو حق ہوگا۔ کچھ لوگ گھبراہٹ محسوس کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے کہنا وہ کرے گا، جب اس نے خود کہا کہ وہی کرو جو اچھا ہے تو حکم وہی دے گا نا جو خود کرے گا۔ ایسا ہی ہے نا، تو اللہ وہی کرے گا کہ جس کا دیکھ لیجئے نا، اللہ کے جو افعال ہیں، کسی بھی فاعل کے افعال بتناسب میں فاعل ہوتے ہیں۔ جتنی فاعل کی بلندی ہوگی اتنے افعال بلند ہوں گے، جتنی ذات کامل ہوگی فاعل کی اتنا ہونے والا کام کامل ہوگا۔ تو وہ اگر کرنے والا اپنی طاقت کے بلبوتے پر، طاقت کی وجہ سے طاقت کو حق بنا دے تو پھر تو وہ پابند طاقت ہو گیا نا، حق نہ رہا، حق وہ ہو گیا جو طاقت کے پیچھے چلے، حالانکہ حق وہ ہے کہ طاقت جس کے پیچھے چلے۔ محبت تھی نا کوئی طاقتوں کے ساتھ، یہ کہنا پڑا کہ وہی اچھا جو اللہ کر دے۔ جب اللہ طاقتور ہونے کی وجہ سے جو کر دے وہ اچھا، یہ علم کلام میں سیاست آئی۔ علم کلام میں اس لیے کہ جو صاحب قوت ہوتا ہے نا، وہ دو چیزیں ہمیشہ دو کام کرتا ہے، ایک قوت احساس کو ختم کرتا ہے اور ایک جرأت اظہار کو۔ جرأت اظہار پیدا ہوتی ہے قوت احساس سے۔ تو طاقتور کی کوشش یہ رہی، اقتدار کے سائے میں جو کتابیں لکھی گئی، علم کلام وضع کیا گیا، وہاں کوشش یہ کی گئی کہ ایسے اذہان وضع کیے جائیں جو طاقت کو حق سمجھے، کہ طاقتور جو کر دے وہ اچھا، جو بھی طاقتور کہہ دے وہ صحیح، کوئی حق۔ تو ہم نے کہا نہیں، جب اللہ جیسا طاقتور وہی کرے گا جو اچھا ہوگا۔ اچھا بذات خود اچھا اور برا بذات خود برا۔ اب اگر اچھے اور برے کی تمیز وہیں ختم کر دی جائے تو اللہ کی طاقت، تو ہم پھر یہ کہہ دیں گے کہ جب اللہ اپنی طاقت کے بول بوتے پر جو کرتا ہے وہ اچھا، تو کوئی اگر اور طاقتور کر دے، کوئی اور اگر طاقتور کر دے تو پھر کیا وہ بھی اچھا ہوگا۔ یعنی ظلم کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے، ظلم کی اہمیت کو گھٹانے کے لیے، کہ اگر کسی طاقتور سے ظلم سرزد ہو گیا تو طاقت کا قرینہ یہ ہے کہ ظلم کرے۔ دو ہی باتیں کرتے ہیں نا، قوت احساس کو ختم کرو اور جرأت اظہار ختم کرو۔ تو قوت احساس ختم کی جاتی ہے خزانوں کے منہ کھول کر، خزانوں کے منہ کھولے گئے نا قوت احساس کو ختم کرنے کے لیے۔
اس لیے کہ قوت احساس جب ختم ہوگی، اگر قوت احساس باقی ہے تو وہ دیکھیں گے کیا ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے. جب وہ دیکھیں گے تو دوسروں تک بھی پہنچائیں گے آواز کو. جن میں قوت احساس ہوگی تو قوت احساس ختم کی جاتی ہے خزانوں کے منہ کھول کر، اور جرأت اظہار ختم کی جاتی ہے تلواریں دکھا کر. دونوں کام کیے گئے نا، جرأت اظہار کو ختم کیا گیا تلوار کے ذریعے، اور قوت احساس کو ختم کیا گیا خزانوں کے ذریعے. اور جرأت اظہار جنم لیتی ہے قوت احساس سے، قوت احساس سے. بھائی جب اللہ کے لیے عادل ہونا ضروری نہیں تو اب اس کے نمائندہ کے لیے عصمت کیوں ضروری؟ یہی صفت جب خالق میں ہوگی تو عادل کہلائے گی، عادل کہلائے گی، اور جب مخلوق میں آئے گی تو عصمت کہلائے گی. بات وہی ہے، اس سے زیادہ بدلی بھی نہیں. اب وہ یہ کہا گیا، یہ علم کلام جو مسلمانوں میں مروج ہے اس کا مسلمہ اصول ہے کہ اللہ کو اگر عادل مان لیا تو پھر اس سے جو نائب مانا جائے گا وہاں عصمت کا تقاضا. اور یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کو ووٹ دے دیا بنانے کے لیے نائب، اگر امام فاسق بھی ہو جائے تو معذور نہیں ہو سکتا. یہ مسلمہ اصول ہے ہمارے بھائیوں کے یہاں کہ اگر امام، یہ تو ہمارے ہاتھ میں تھا نا کسی کو بنا دینا، پہلے دیکھ لو عادل ہو. اگر ہماری نظر کی چوک ہو گئی، ہم نہیں پہچان سکے عادل و غیر عادل کو، تھا فاسق سمجھا عادل، تھا فاسق سمجھ لی عادل، تو ہم نے کہا ایسا کام کرو ہی نہیں جو آپ کے پاس میں نہیں. فاسق تھا عادل سمجھ کے کر دیا، جو اس وقت عادل تھا بعد میں فاسق ہو گیا. مگر فاسق ہونے سے معذور نہیں کیا جائے گا، معذور نہیں ہوگا وہ، اس لیے کہ بن جو گیا، بنا جو دیا گیا. اسی بات کو باقی رکھنے کے لیے عدل کو اصول سے خارج کیا گیا. ورنہ قرآن نے جو طریقہ توحید کے لیے اختیار کیا وہی عدل کے لیے اختیار کیا. قرآن میں آپ دیکھتے چلے جائیں، حقائق بیان کرنے کے لیے حقیقت کو بیان کرتا ہے قرآن مثبت انداز میں بعض اوقات، لیکن جس بات پہ زور دینا ہوتا ہے دونوں طریقوں سے، مثبت انداز میں بھی اور منفی انداز میں بھی. یعنی نفی بھی کرتا ہے اس کی ضد کی، اور مثبت بھی بیان کرتا ہے. جب توحید کو بیان کیا تو مثبت انداز یہ تھا الہکم الہ واحد، تمہارا خدا ایک خدا ہے. مثبت انداز قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے کہ اللہ ایک ہے. یہ ہے مثبت انداز، بس کافی تھا نہ بتا دینا کہ اللہ ایک ہے. مگر دوسرا انداز بھی اختیار کیا کہ غلط خداؤں کی نفی کی گئی، لا الہ الا اللہ. اب یہ دوسرا انداز ہے نا، لا الہ الا اللہ. کیا معنی ہے اس کے؟ کہ نہیں ہے کوئی خدا، نہیں ہے کوئی خدا مگر اللہ. توجہ نہیں کیا آپ نے. اب دیکھیے نا، اسلام کا آغاز اگر اسی کرنے سے کیا جائے، کیا جھگڑا تھا کفار مکہ کے پیغمبر کے ساتھ جو 360 خداؤں کو مان رہے تھے. اگر کہہ دیا جاتا کہ ایک ہمارا بھی مان لو، تو جہاں 360 مانے جا رہے تھے 61 مانے جاتے. جنہیں عادت ہی تھی ماننے کی تو بڑے ماننے والے تھے نا، جو حلوے کو بنا کے ساتھ لے جاتے ہو خدا. سفر میں گئے، حلوے کے خدا ساتھ ہے، جی چاہ تو عبادت کر لی، بھوک لگی تو کھا لیا. اتنے بڑے خدا پرست تھے نا. اگر حضور کہہ دیتے کہ ایک اور بھی مان لو تو جہاں 360 سے 361 ہو جاتے، کوئی جھگڑا تو نہ ہوتا نا. جھگڑا اسی بات سے ہو گیا کہ حضور نے پہلے کہا کہ پہلے بروں کو چھوڑ دو، پہلے بروں خداؤں کو، غلط خداؤں کو چھوڑو، پھر ایک حقیقی کو مانو. تو اسلام کا آغاز تبلا سے نہیں تبرہ سے ہوا. تو پہلے غلط خداؤں کو چھوڑ دو. اب دونوں طریقے اختیار کیے نا توحید کے لیے، مثبت طریقہ بھی اور یہ منفی انداز، نفی کا انداز بھی. ایسے ہی اللہ نے قرآن میں عدل کے لیے بھی دونوں طریقے اختیار کیے. ایک دفعہ تو ادھر تو کہا کہ دیکھو سمت کلمات ہی عدلم، کہ اللہ کے جو کلمات ہیں وہ سچائی کے ساتھ اور عدل کے ساتھ پورے ہوتے ہیں. ایک طرح سے یہ کہا مثبت انداز میں، اور دوسری طرف یہ کہا کہ اللہ صلی اللہ بے ظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا. یعنی قرآن نے بار بار کہیں تو عدل کا حکم دیا اور کہیں ظلم کی نفی کی، ظلم کی نفی.
کم و بیش 300 کے قریب آیات ہیں عدل کے لیے قرآن میں، اتنی زیادہ آیات قرآن میں ملیں گی عدل کے لیے. تو بہرحال وہی طریقہ اللہ نے اختیار کیا جو توحید کے لیے ہوا تھا. تو اب اگر عدل کو چھوڑا گیا تو صرف اسی لیے، یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ ظالم ہے. کوئی مسلمان ضرورت کرے کہنے کی کہ اللہ ظالم ہے، جب ظالم نہیں کہہ سکتے تو اس کو عادل ماننا کیوں چھوڑ دیا؟ عادل کو اصول دین میں اسی لیے کہ اگر اللہ کو عادل مانیں گے، عادل کے کیا مانی کہ اتنا طاقتور ہونے کے باوجود وہ پابند حق ہوگا، وہی کرے گا جو اس کو کرنا چاہیے، جو حق ہوگا وہی کرنا پڑے گا. تو اگر اللہ جیسی طاقت کے لیے حق کا پابند ہونا تسلیم کر لیا گیا تو کسی کم طاقتور کے لیے اور ضروری اور زیادہ ضروری ہو جائے گا نا. جب اللہ ہی پابند ہو گیا طاقت ہونے کے باوجود، اب اگر اللہ کے لیے پابندی اٹھا دی جائے تو جو کم طاقتور ہے اس کے لیے تو جواب مل جائے گا کہ جب اللہ کر سکتا ہے تو یہ بیچارہ، اس کے بعد بھی طاقت ہے نا. تو اصول یہ رہا، ہمارے یہاں یہ رہا کہ حق طاقت ہے اور وہاں یہ رہا کہ طاقت حق ہے، اس لیے کہ وہاں قوت احساس کو ختم کرنا مقصود تھا. توجہ ہے نا، قوت احساس کو ختم کرنا مقصود تھا، اور جنہیں قوت احساس باقی رکھنا تھا، ہمارے یہاں برقرار ہے نا قوت احساس، باقی رکھنے کے لیے کہا کہ اللہ کے لیے عادل ہونا تو بہت ضروری، وہ تو ہے ہی عادل. اگر ایک وقتی طور پہ امام بنایا جائے، اگر وقتی طور پہ کسی کو امام مانتے ہیں، یہ امام جماعت جب نماز پڑھائے گا، جب تک امامت ہے، جب نماز پڑھا رہا ہے، ادھر نماز ختم ہوئی امامت ختم، اتنی سی ہے نا امامت. تو اگر ایک وقتی طور پر کوئی امامت کے لیے آتا ہے تو وہ بھی عادل ہوگا. ایک طرف تو وہ نظریہ اور ایک طرف یہ نظریہ، وہاں یہ نظریہ کہ اللہ کے لیے عادل ضروری نہیں، اور یہاں یہ نظریہ کہ اگر وقتی طور پر کوئی امام بنتا ہے نماز پڑھانے کے لیے تو اسے عادل ہونا پڑے گا، اسے عادل ہونا پڑے گا. اور یہ نماز پڑھانے والا اسے امام مان رہا ہے، جب یہ عادل ہوگا تو اس کی عصمت ضروری. بھئی یہ تو وقتی امامت ہے، وہ ہماگیر امامت ہے نا، وہ تو ہر وقت کا امام ہے نا، عالمین کا امام. تو جب یہاں بھی عدل ضروری ہے، جب اللہ کو عادل مانیں گے تو اللہ کے نمائندے کی عصمت ضروری، اسے معصوم ماننا پڑے گا. ایک وقت میں نماز پڑھانے والا غیر عادل نماز نہیں پڑھا سکتا. وہاں یہ کہا گیا کہ کوئی بھی پڑھا دے، وہاں یہ ہے نا نظریہ کوئی بھی پڑھا دے، اس لیے کہ نماز پڑھانے والا مثل ستون کی ہے. میں نے تو نہیں کہا، اور مثل ستون کی جب پڑھا دے گا، جب وہ نماز پڑھانے والا ہے مثل ستون کی ہے، کوئی بھی نماز پڑھا دے. اب میں وہ لفظ نہیں بیان کر سکتا، تو ذرا سا متدین ہو تو پڑھا دے، اور ذرا سا حسین ہو تو کچھ ایسی وہ شرائط بھی ہے جو ممبر کا تقاضا بیان نہ کی جائے کہ پڑھانے والا کیسا بھی ہو وہ پڑھا دے، وہ پڑھا سکتا ہے. مگر یہاں کہا کہ نہیں، وہ نہیں پڑھا سکتا جب تک عادل نہ ہوگا، جب تک عادل نہ ہوگا. اب ذرا آپ یہاں کے نچلے درجے کی عدالت دیکھیے اور وہاں کے آخری یہاں نچلا درجہ یہ ہے کہ جو وقتی طور پہ امام بنے گا تو اللہ کو عادل ماننے کے نتیجے یہ ہے کہ اللہ کا نمائندہ جو ہوگا معصوم ہوگا، اللہ کا نمائندہ معصوم ہوگا. تو اللہ کو اللہ ماننے کی کیا مانی کہ غیر مشروط اطاعت اگر ہے تو فقط اللہ کی، غیر مشروط اطاعت ہے فقط اللہ کی، اللہ کے علاوہ کسی کی اطاعت نہیں غیر مشروط. یہ اللہ کے نمائندے کی اطاعت جو ہوتی ہے اللہ کی اطاعت سمجھ کر. یہی کہا نا قرآن نے، اس یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے میرے حبیب جو تیری بیعت کرتے ہیں وہ آپ کی بیعت نہیں کرتے، وہ میری بیعت کرتے ہیں. یہ آپ کی بیعت کیا مانی؟ لوگوں کے ذہن سے کھرچ کے نکالا جا رہا تھا کہ کہیں بیعت کو پیغمبر کی بیعت نہ سمجھ لے، وہ تسلیم کر لے کہ پیغمبر کی بیعت بھی اللہ کی بیعت ہے، یعنی نمائندہ الہی ہونے کی وجہ سے. کیوں کیا مانی؟ اس لیے کہ جب معصوم ہوگا تو اللہ کے احکام میں اور اس کے احکام میں ٹکراؤ نہیں آئے گا. گھبرات نہیں رہے نا.
کل انشاءاللہ آسان کر دیں گے. اب تھوڑی سی بات کی ہے, ایک سلوات زور سے پڑھ لیجیے. تو نتائج تو نکلنا چاہیے نا مجلس کی. ایک زور سے سلوات پڑھ لیجیے. باہر سے آواز دھیرے دھیرے سلوات کی. توجہ ہے نا. اب کس کی اطاعت ہوگی؟ جو اللہ کو عادل مانے گا. اطاعت اس کی ہوگی جو اللہ کا نمائندہ ہو اور اللہ کی اطاعت سمجھ کے کرے گا. تو اللہ کی اطاعت اس کے ہاتھ سے بیعت ہو سکتی ہے. اس کی بیعت ہو سکتی ہے کہ جس کا کوئی فعل اللہ کے احکام سے کبھی ٹکراتا نہ ہو, کبھی ٹکراتا نہ ہو. اور اگر کسی کا فعل اللہ کی احکام سے ٹکرانے والا ہو تو وہاں اطاعت کا تصور ختم, وہاں اطاعت نہیں ہوگی. یعنی اگر ہم معصوم کی بیعت کریں گے تو معصوم کی سمجھ کے نہیں بلکہ اللہ کی سمجھ کے کریں گے. اب اللہ کی بیعت اسی ہاتھ پر ہوگی نا کہ جس ہاتھ کو اللہ اپنا ہاتھ کہے. ید اللہ فوق ایدیہم, ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ. یعنی اس کے احکام اللہ کے احکام سے نہیں ٹکراتے. اس کا کوئی فعل, اب آپ خود اندازہ لگا لیجیے کہ بیعت اس کی ہو سکتی ہے. بیعت کی کیا معنی ہے؟ بیچنا. بیع سے ہے نا, بیع و شراء ایسا ہی ہے نا. جب بیچنے والا اپنے آپ کو بیچتا ہے کسی کے ہاتھ پر تو خریدنے والا بھی کچھ دیتا ہے نا. بیع و شراء تبھی ہے نا, خرید و فروخت. یہ بیچے وہ خریدے تو بیچنے والا کیا اپنے نفس کو بیچے گا, اپنے نفس کو بیچے گا اس کے ہاتھ پر کہ جو خرید رہا ہے. اور خریدنے والا اس کے بدلے میں ذمہ داری کیا لے گا؟ نجات کی, کہ میں تمہاری نجات کا ضامن. بھئی یہی بدلے میں دے گا نا, کہ اسی لیے بیچ رہا ہے نا کہ میری نجات کا ضامن ہو جائے. اب بیعت کس کی ہوگی؟ کہ جس کا کوئی حکم, جس کا کوئی فعل اللہ کے احکام سے کبھی ٹکرانے کا خدشہ نہ ہو. اسی لیے ایسا ہوگا تو پھر وہ ذمہ داری لے گا نا. اب آپ یہ کہے, اسی بات کو سوچئے کہ بیعت وہ لے گا جو دوسرے کی نجات کا ضامن بنے اور اس کے افعال, اس کے احکام اللہ کے احکام سے کبھی ٹکراتے نہ ہو. اب اسی کسوٹی پر پرکھ لیجیے امام حسن کو کہ حسن سے بیعت مانگنے کا حق وہ رکھتا ہے جو حسن کی نجات کا ضامن بن سکے. توجہ نہیں کیا؟ نجات کیا ہے؟ جنت میں جانا. جنت میں جانے نجات ہے نا, جنت میں. اب حسن ہے کون؟ جوانان جنت کے سردار. جوانان جنت ملکیت ان کی ہوئی نا, تو جنت کے مالک کی نجات کا ضامن بننا. حسن دنیا میں آئے تھے بیعت لینے کے لیے, کرنے کے لیے نہیں. پوری زندگی میں کبھی پیغمبر اسلام نے بیعت کی کسی کی؟ کبھی کی نہیں کی. یاد کر کے بتائیے کبھی کی ہو؟ حضور نے زندگی میں کبھی بیعت نہیں کی ہے؟ یاد نہیں ہے آپ کو؟ ہو سکتا ہے کبھی کی ہو. ذرا غور کیجیے نا پیغمبر نے پوری زندگی میں سیرت رسول کو دیکھیے کبھی اگر حضور نے بیعت کی ہے. نہیں کی. میں آپ کو یاد دلاتا ہوں حدیبیہ میں کیا کیا. حدیبیہ میں کیا ہوا؟ پڑھے لکھے لوگ اتنے خاموش. حدیبیہ میں کیا ہوئی تھی؟ سلو ہوئی تھی, بیعت تو نہیں نا. تو اب معلوم ہو گیا نا کہ بیعت اور ہوتی ہے, سلو اور ہوتی ہے. بیعت اور چیز ہے, سلو اور چیز ہے. بیعت کیا ہے؟ غیر مشروع طریقے پر, غیر مشروع طریقے پر کسی کی اطاعت کر لینا, یہ ہے بیعت. غیر مشروع طریقے پر. اور سنو کیا ہے کہ دونوں پارٹیاں, دونوں جماعتیں اپنے اپنے موقف کو قائم رکھتے ہوئے ایک ایسا طریقہ نکالیں کہ تصادم ختم ہو جائے. دونوں جماعتیں. پھر ذرا آسان لفظوں میں کہہ دوں کہ بیعت میں شرائط نہیں ہوتے. بیعت میں شرائط نہیں ہوتے. جہاں شرائط ہو وہ بیعت نہیں. جہاں شرائط آ جائے وہ بیعت نہیں. اگر بیعت آئے تو شرائط نہیں ہوں گے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ اگر غیر مشروط صلح ہوئی
اگر حسن نے سلح کی بغیر شرط کے تو مان لوں گا بیعت ہوئی، اور اگر حسن نے سلح کی شرائط منوا کر تو پھر آپ تسلیم کر لیجیے گا کہ شرائط فاتح منواتا ہے، مفتو مانتا ہے. جو شرائط منوا رہا ہے وہ فاتح ہوگا. کبھی آپ نے دیکھا مفتو نے شرائط منوائے ہوں؟ دنیا کی تاریخ کو سامنے رکھ لیجیے، کبھی نہیں ملے گا کہ مفتو شرائط منوا رہا ہو. شرائط وہ منوائے گا جو فاتح ہوگا. اگر فاتح نہ ہو تو وہ ماننے والا نہیں مانے گا. اب وہاں سے سادہ کاغذ کا آ جانا دستخط کر کے کہ جو چاہیے آپ شرائط لکھ دیں، جو شرائط آپ چاہیں لکھ دیں. اور شرائط میں کیا لکھا گیا؟ پہلی شرط یہ لکھی گئی کہ آج کے بعد حاکم شام قرآن و سنت پہ عمل کرے گا. سنی ہوگی بات آپ نے، مگر نتیجے اپنے ہیں. آج کے بعد حاکم شام قرآن و سنت پہ عمل کرے گا. توجہ ہے نا؟ آج کے بعد. اب یہ شرط منوا کر حسن نے ثابت کر دیا کہ ہماری نزاع ان کے ساتھ حکومت کے لیے نہیں، قبائلی نزاع نہیں، بلکہ قرآن و سنت کے لیے ہے. اگر پہلے تسلیم کر لیتے تو نزاع پہلے ختم ہو جاتی. توجہ نہیں کیا نا؟ اب لاکھ وکیل کتابیں لکھتے رہے کسی کی وکالت میں، مدعی خود مان گیا، بہت تسلیم کر گیا. اور دوسرا یہ ہوا کہ آج کے بعد حاکم شام قرآن و سنت پہ عمل کرے گا. کیا مانی؟ کہ آج تک ان کا عمل، آج تک قرآن و سنت پہ عمل نہیں تھا. اب ایک فکرہ کہتا ہوں کہ حسن کے قلم نے وہ تسلیم کرا لیا جو سفین کی تلوار نہ کرا سکی. سفین کی تلوار وہاں نہیں مانا گیا، سفین میں، مگر امام حسن نے تسلیم کرا لیا. آج کے بعد کیا مانی؟ کہ آج تک جو کچھ ہوا، اگر سفین کی جنگ ہوئی تو قرآن و سنت کے مطابق نہیں. وہ تو خود تسلیم کر گئے. اب جھگڑے کی تو بات ہی نہیں کہ سفین کی جنگ جو بھی پہلے ہو چکا، اور امام حسن یہ تسلیم کرانے میں کامیاب ہو گئے کہ جو کچھ بھی ہوا اب تک، جو کچھ ہوا. اب یہ کیوں تو ختم نہیں ہوتی نا. اگر امام حسن سلح نہ کرتے، جنگ ہو جاتی اور حسن شہید ہو جاتے، سب یہ کہتے جب مان رہے تھے تو کیوں نہیں منوایا. یہی کہا جاتا نا کہ جب تسلیم کر رہے تھے کیوں نہیں تسلیم کیا. کروا لیتے تسلیم اپنا مقصد. اور یہ بھی ہے کہ حسن شہید نہ ہوتے جب تک حسین نہ ہو جاتے. حسین پہلے شہید ہوتے تو گویا حسین کا شہید ہو جانا صرف حسین کا شہید ہونا نہیں تھا، بلکہ حسینیت کا شہید ہونا تھا. گویا امام حسن نے حسینیت کے لیے ایک راستہ ہموار کر دیا، حسین کو ایک راستہ بنا کے دے دیا. اور یہ جب سن 40 میں شروع ہوئی، سن 61 میں جنگ ہوئی، 61 ہجری میں ہوئی نا، پورے 20 سال میں تاریخ کے کتنے دور بدل گئے. تاریخ بدلتی چلی گئی، کہاں سے کہاں تاریخ کے مقام پہنچ گیا. تو امام حسن نے 20 سال پہلے حسین کے لیے راستہ ہموار کیا کہ جو 72 کربلا میں ملا وہاں نہیں مل رہا تھا. یہاں تو چند مل گئے نا ساتھی. اور اب یہ تاریخ کا مذاق کہ دونوں بھائیوں کے مزاج میں فرق تھا، دونوں بھائیوں کا مزاج جدا تھا. حسن سلو پسند تھے، حسین جنگ پسند تھے. انہوں نے سلو کر لی، انہوں نے جنگ اختیار کی. یہ تاریخ کی عجیب بات ہے نا. تو میں کہا کرتا ہوں مسلمانوں، دونوں بھائیوں کے مزاج میں فرق نہیں تھا، اس لیے کہ عصمت کی راہیں جدا نہیں ہوتی. دونوں بھائیوں کے مزاج میں فرق نہیں تھا، آپ کے مطالبہ میں فرق تھا. آپ کے مطالبہ میں فرق تھا. آپ نے حسن سے مانگی حکومت اور حسین سے مانگی بیعت. حسن سے حکومت طلب کی، حسین سے بیعت طلب کی. اگر حسن کے مقام پر حسین ہوتے، ان کے پاس حکومت ہوتی، آپ ان کو مان لیتے کہ حسین وہی کرتے جو حسن نے کیا. اور اگر 61 ہجری میں حسن ہوتے، آپ حسن سے بیعت طلب کرتے تو حسن وہی جواب دیتے جو حسین نے جواب دیا. یہ آج کے مطالبہ میں فرق تھا.
دونوں بھائیوں کے مزاج میں نہیں. عصمت کی رائے الگ الگ نہیں ہوتی, جدا جدا نہیں ہوتی. عصمت کا مزاج ایک ہوتا ہے. آپ کے مانگنے کا فرق تھا. حسن کے شرائط آپ نے مان لیے, حسین کے ماننے نہیں. حسین نے بھی تو شرائط بتائے تھے نا. کون مسلمان ایسا ہے جو تاریخ کربلا سے واقف نہیں؟ اور میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ کا انعام ہے مسلمانوں کے لیے تاریخ کربلا. اگر کربلا کی ہدایت نہ ہوتی تو آنے والا مسلمان ہمیشہ ٹھوکریں کھاتا. اب میں کیسے بتاؤں کہ کربلا کے کتنے انعامات ہمیں ملے؟ اس لیے کہ ہم ایسے عالم میں آئے کہ جب کربلا ہو چکا تھا. کربلا کے بعد آئے نا, جب کربلا کے انعامات موجود ہیں. جس نے خزاں دیکھی نہ ہو, پہاڑی باہر دیکھی ہو, اسے کیسے سمجھایا جائے خزاں کیا ہے؟ جس نے دونوں آنکھ نہیں دیکھے بس یوں دیکھ لیجیے کہ رسول پیغمبر سے لے کر اور اس وقت تک جب تک کربلا نہیں تھی اس وقت تک کیا ہو رہا تھا, اور اس کے بعد آج تک کیا ہوا. کربلا کے بعد آج تک جو ہوا کربلا کی مہربانیوں سے, کربلا کے نعمات سے, اور جو پہلے ہو رہا تھا. عبداللہ بن حنظلہ غسیل ملائکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سوچنے لگے تھے اگر یہی حکومت رہی, یہی یزید نامی شخص رہا تو آسمان سے پتھر برسیں گے. یہ عبداللہ حضرت حنظلہ یہ غسیل ملائکہ تھے نا, ان کی شادی ہوئی اور اسی رات وہ آ گئے جہاد پر. وہ خود ہی نہیں کر سکے. اب جو جہاد میں ان کا لاشا اٹھایا گیا تو وہاں پانی موجود تھا جسم پر. پیغمبر سے پوچھا گیا یا رسول اللہ, یہ عبداللہ کے جسم پر, حنظلہ کے جسم پر پانی کیا ایسا ہے؟ صحابی رسول سے فرماتے ہیں ان کے ذمہ غسل واجب تھا کہ نہیں کر سکے, جہاد میں فوراً آنا پڑا تو ملائکہ آسمان سے پانی لے کے آئے, ان کو غسل دیا ہے. یہ غسیل ملائکہ مشہور تھے, غسیل ملائکہ. تو ان کے بیٹے ہیں عبداللہ, کوئی عبداللہ پیدا ہوئے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یزید نامی راجا کے افعال وہ تھے کہ ہمیں یہ خطرہ ہونے لگا, فکر ہونے لگی کہ آسمان سے پتھر برسیں گے, آسمان سے پتھر برسیں گے. نماز کا وقت آتا ہے تو یہ رنگ رویوں میں گزار دیتے ہیں. خاموشی سے درباروں میں داخل ہوا, نماز کا وقت خاموشی سے چلا گیا. بندروں کو علماء کا لباس پہنا کر مذاق اڑایا جاتا. اٹھائیے تاریخ کا بل پتا, جلال الدین سیوطی کی تاریخ الخلفاء. وہ کہتے ہیں کہ بندر تھا بندر, اسے اس کی شان میں اس خلیفہ رسول کے بہت سے اشعار بھی ہیں یزید کی. تو بندروں کو علماء کا لباس پہنا کر دربار میں مذاق اڑایا جاتا. میں کہا کرتا ہوں کہ علماء کرام باقی مسلمانوں پر تو حسین کا احسان ہے دین بچانے کے لیے, اور تمہارے اوپر یہ احسان ہے کہ تمہیں یزید بندر بنا رہا تھا, حسین نے انسان بنا دیا. جو کچھ حسین نے کیا وہ صرف شیعوں کے لیے نہیں, مسلمانوں کے لیے نہیں, اقوام عالم کے لیے. اس لیے کہ دنیا کی کون سی ایسی قوم ہے جو محرمات ابدیہ کا احترام نہ کرتا ہو. باقی علماء نے لکھا کہا نہیں جس نے محرمات, یہ محرمات ابدیہ کا استعمال جائے سمجھتا تھا. مگر علامہ جلال الدین سیوطی جو فقیہ بھی ہے ہمارے بھائیوں کے, مفسر بھی ہے, محدث بھی ہے, وہ لکھتے ہیں کان جن کے محرمات, کہ محرمات سے نکاح جائز سمجھ رہا تھا, نکاح جائز سمجھ رہا تھا. اب حسین نے محرمات ابدیہ کے مقام کو بچا کر صرف مسلمانوں پر نہیں انسانیت پر احسان کیا. اب جو بھی اس وقت میں 50 سال کے عرصہ میں دیکھ لیجیے, جس نے بھی کوئی کام کیا وہ دین بنتا چلا گیا. کسی نے رمضان میں نماز شروع کی تو دین بن گیا. کسی نے اگر بیچارے کوئی زکات والے حکومت کے منکر تھے تو مانعین زکات کہہ کر ہمیشہ کے لیے کافر قرار دے دیا گیا. جو احکام نکاح کے لیے اسلام میں جائز سے اگر کسی نے نکال دیے تو جائز بنا دیا. اگر کسی نے جمعہ کے لیے دوسری اذان جائز کر دی تو اس کو اسلام سمجھ لیا. جو کچھ ہوتا رہا اس دور میں اسے اسلام سمجھا گیا. مگر یزید کے بعد سے, یزید سے لے کر کتنا بھی بڑا کوئی فقیر حاکم وقت بن گیا تو اس کے افعال اسلام نہ بن سکے. ورنہ اگر کربلا نہ ہوتا تو جیسے باقی افعال اسلام بن رہے تھے یزید کے افعال بھی اسلام بنتے. یہ اشرح حسین ہے نا, ضروری ہے نا.
سید الشہداء کے کمالات کا بیان کرنا، تو میں کہا کرتا ہوں کہ حسین نے پوری انسانیت پر یہ احسان کیا. یہ احسان صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھا. اب آذانیں ہیں، نمازیں ہیں، اس وقت نہیں تھی نا، ختم ہو رہی تھی آذانیں. بھائی کوئی کہیں مؤذن آذان کہتا ہو جب خلیفہ وقت نماز کا وقت رنگ رلیوں میں گزار دے، جب شراب عام پی جاتی ہو درباروں میں، وہ کیا اسلام تھا؟ مگر اس وقت سے لے کر آج تک حسین کا احسان ہے کہ آذانیں بلند ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں. کون سی ایسی جگہ ہے؟ میں کہتا ہوں کہ آج کا کوئی مسلمان تھوڑا سا تو یزید بن کے آئے، تھوڑا سا یزید بن کے آئے. اگر شراب پی کر ہی آ جائے گا کہ تھوڑا سا یزید بننا ہے نا، شراب پینا اس کے افعال میں سے ایک فعل ہے. لیکن اگر کوئی مسلمان شراب پینے کی ضرورت کرے تو آنے والے مسلمان اسے مسجد میں نہیں گھسنے دیں گے. وہاں خلافت رسول کا دعویٰ تھا اور یہاں مسجد میں کوئی نہیں آنے دیتا. تو احسان ہے حسین کا اسلام پر. آج آذانیں بلند ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، قرآن پڑھا جا رہا ہے. تو میں کہنا دوں کہ باقی مسلمانوں کا تو حسین نے اسلام بچایا اور علماء کرام کی روزی بچائی. آسان اور نمازیں احسان ہے نا حسین کا. احسان مند ہونا چاہیے نا، ورنہ کیا ہوتا؟ وہی ہوتا نا جو کربلا سے پہلے ہو رہا تھا، جو کربلا سے پہلے ہو رہا تھا. اور جب سے کربلا ہوئی اس وقت سے لے کر آج تک 350 سال میں کوئی جرأت نہیں کر سکا کہ کوئی ایسا خلیفہ رسول بن جائے کہ جیسا یزید تھا. یہ سب سے بڑا احسان ہے حسین کا. بس اسی اسلام پر بند باندھنے کے لیے، اسلام کو باقی رکھنے کے لیے زہرا کا چاند 28 رجب کو مدینہ سے چلا. 28 رجب کو حسین مدینہ سے چلے، 4 شعبان کو مکہ میں پہنچے، 8 ذی الحجہ کو کعبۃ اللہ کا آخری سلام کیا. اور کل میں نے عرض کیا تھا کہ بدھ کا روز تھا، دوپہر کا وقت تھا، کڑکتی ہوئی دھوپ تھی، کربلا کا صحرا انگارے اگل رہا تھا کہ زہرا کا چاند کربلا میں بارد ہوا. میرے امام نے کئی سواریاں بدلی. علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ 9 مرتبہ سواری بدلی، مگر کوئی سواری جب نہیں چلی فرماتے عباس ذرا مٹی تو اٹھا کے دو. مٹی اٹھا کے جناب عباس نے بھی ہاتھ پہ رکھی، جیب سے ایک شیشی نکالی جو پیغمبر نے مٹی دی تھی، اس مٹی کو نکالا، دونوں کو ملایا، فرماتے ان للہ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. عباس خیمے ادھر لگا دو. دریا کی ترائی میں خیمے لگے. دریا کی ترائی پر گرمی کا موسم تھا نا، مگر ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی. حسین نے خیمے لگا. 2 محرم کو، 4 محرم کو پہلی مرتبہ شمر ملعون وارد کربلا ہوا. 11 کام اس ملعون نے کربلا میں ایسے کیے جس کی کوئی مثال نہیں. پہلی مرتبہ 4 محرم کو صاحب سبدۃ المصائب یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ 4 محرم کو یہ کربلا میں آیا اور آتے ہی جو دستہ فوج کا لایا تھا نا اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. 2 حصوں میں تقسیم کیا اور تقسیم کر کے کہتا ہے کہ اپنے گھوڑے سیدانیوں کے خیموں کے پاس دوڑاؤ تاکہ گھوڑوں کی آوازوں سے بیویوں کے دل دہل جائے، ڈر جائے رسول کی بیٹیاں. اداروں اس نے گھوڑوں کو، اس نے فوج کو تقسیم کیا. میرے امام نے کہا بات ذرا جا کے فوج کو منع کرو. علی اکبر کو ساتھ لیا، جناب عباس خیمہ سے نکلے اور سامنے آ کے کہتے ہیں شمر ملعون خیموں میں رسول کی بیٹیاں ہیں، رسول کی نواسی ہیں، حیا کرو. ایک عباس کی آواز کون سنتا دادارو؟ جب کوئی نہیں رکا نا، شمر ملعون عباس کے کہنے پہ نہیں رکا تو جناب عباس نے گھوڑے کی رکابوں پہ زور دیا اور کھڑے ہو کے فرماتے ہیں اور فوج والا سن لو، جو مجھے نہیں پہچانتے وہ پہچان لے، میں ہوں عباس ابن علی. میں ہوں عباس ابن علی. اگر عباس کا نام سننا تھا فوج پیچھے ہٹی، فوج پیچھے رکی. جناب عباس اکبر کو لیے خیمے میں آئے اور کبھی خیمے میں پہنچے تھے کہ وہاں سے حکم آ گیا
کہ دریا کا کنارہ چھوڑ دیا جائے. اب جناب عباس عرض کرتے ہیں مولا حکم ہو تو میں فوج کو روک دوں. فرماتے نہیں عباس خیمے اٹھاؤ, خیمے اٹھاؤ. جتنے سخت امتحانات کربلا میں جناب عباس کے ہوئے شاید کوئی اور نہیں لے سکا. یہ غلط روایات ہے. کسی مقام پہ جناب عباس نے یہ نہیں کہا کہ مولا ایسے کرو, بس جو حکم امام ہوا وہی کرتے گئے. عرض کرتے تھے مولا حکم ہو جائے تو ایسے کروں. کہا کہ نہیں عباس خیمے اٹھاؤ. ادارو عباس خیمے اٹھا رہے تھے, ایک ایک مقام پہ رکتے, چوک پہ اپنی پیشانی رکھتے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے. دریا سے دور خیمے لگے صحرا میں, تبتا ہوا صحرا. 4 محرم کو خیمے اٹھے. اب جو نئے مقام پہ خیمے لگے, جب بطور کی بیٹی نے دیکھا عباس کا رنگ زرد تھا, بدلی ہوئی رنگت کو دیکھ کے وہ پوچھتے ہیں عباس کیا ہو گیا؟ کہ بی بی اگر امام حکم دے دیتے میں فوج کو روک دیتا. یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, دریا سے دور ہمیں اٹھا دیا گیا. اداداروں بی بی کی یہ باتیں سننا تھا. ایک مرتبہ ثانی زہرا اپنے بھائی کے پاس آئیں, حسین کیا عالم اسلام میں تیرا ماننے والا کوئی نہیں رہا؟ حسین تیرا جاننے والا کوئی نہیں رہا. یہ وہاں لشکر پہ لشکر جمع ہو رہے ہیں. حسین کسی کو تم بھی بلا کے بھیا آپ بھی کسی کو خط لکھے. عدالت صاحب سبقت المصائب جو لکھتے ہیں کہ بی بی کے کہنے پر میرے امام نے 2 خط لکھے. 2 خط لکھے. ایک خط حبیب ابن مظاہر اسدی کے نام کوفہ میں, اور دوسرا خط بعض مورخین نے ان کا نام سعید لکھا ہے, اور صاحب سبقت نے ان کا نام محمد ابن مسیب بصری, بصرے نے ان کے نام. یہ 2 خط لکھے میرے امام نے. پہلا خط یہ تھا حبیب کی طرف, فرماتے من حسین ابن علی الى رجل الفقی حبیب ابن مظاہر. یہ حسین ابن علی کا خط ہے, مرد فقی حبیب ابن مظاہر کی طرف, جسے زمانے کا امام مرد فقی کہہ رہا. اور فرماتے ہیں حبیب انت تعلم قرابتنا برسول اللہ. حبیب بھائی آپ رسول سے میری قربت کو تو جانتے ہیں نا. خدا جانے کیسا زمانہ آ گیا کہ آج حسین کو حبیب جیسے صحابی کی طرف پیغمبر کی قربت کا حوالہ لکھنا پڑا. فرماتے ہیں حبیب میرے نانے کی امت میرے قتل پر آمادہ ہو گئی ہے. حبیب میں موت سے نہیں ڈرتا. ماں یا زینب امہ کلثوم سکینہ تو رباب. حبیب میرے ساتھ زینب و کلثوم جیسی بہنیں, رباب جیسی شہزادیاں اور سکینہ جیسی بیٹیاں ہیں. فرماتے ہیں انظرنی فی سبیل اللہ. حبیب ذرا خدا کے لیے کربلا میں آؤ. عزادارو یہ خط جناب حبیب کو بازار میں ملا. ابھی معلوم ہوا تھا اس خط سے پہلے مسلم ابن عقبہ سے سن چکے تھے. یہ مسلم ابن عقبہ اصیل عرب قاری عرب امیر المومنین کے شاگرد تھے. یہ بازار میں ملے تھے. یہ وہی ہے نا کہ جب مسلم ابن عقبہ گرے تو حبیب آئے چڑھانے کہ بھائی مسلم میں بھی تیرے پیچھے آ رہا ہوں, لیکن اگر کوئی وصیت ہے تو مجھے بتا دو. یہ کہنا تھا کہ ایک مرتبہ مسلم کے ہاتھ اٹھے زخمی حالت میں. فرماتے حبیب اوصیکم بہذا الرجل الامام. حبیب تمہیں اس امام کی وصیت کرتا ہوں, امام کو چھوڑ کے نہ جانا. مسلم ابن عقبہ نے بتایا تھا, یہ سن کے ابھی آ رہے تھے گھر کی طرف کہ راستے میں خط ملا. خط کو لیا, عبارت کو پڑھا. حبیب روتے ہوئے کہ مولا مجھے بھی رسول کی قربت کا حوالہ دیا. یہ سوچتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے. سودا نے پوچھا مومنہ تھی حبیب رو کیوں رہے ہو, کیسا خط ہے؟ فرماتے ہیں کہ دیکھو نواز رسول نے کربلا میں بلایا ہے, وہاں مجھے دعوت دی ہے. تو حبیب نواز رسول بلایا اور تم دیر کر رہے ہو کہ حالات ٹھیک نہیں. سوچ رہا ہوں کہ اگر تم نہیں جا سکتے تو امامہ میرے حوالے کرو, یہ اپنی تلوار مجھے دو. کہا کہ میں نے تو امتحان میں بات کی تھی, نواز رسول کو بلایا اور بھلا میں نے جاؤں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ غلام کو گھوڑا دیا کہ لے کے قبرستان میں پہنچو. غلام لے کے گھوڑا پہنچا, ناکہ بندی ہو چکی تھی. بڑی مشکل سے جناب حبیب نکلتے ہوئے جب قبرستان میں پہنچے تو غلام گھوڑے سے کہہ رہا تھا گھوڑے گھبرانا نہیں, اگر میرا آقا نہیں آیا تو میں سوار ہو کے جاؤں گا. میں نواز رسول کی مدد
کروں گا. حبیب رونے لگے, میرے مولا اتنی غربت آ گئی کہ آج غلام جانے کو تیار ہو گئے. اگر حبیب کربلا میں پہنچے, امام نے استقبال کیا, پانی بات ہو چکا تھا. فرماتے حبیب اتنا بھی پانی نہیں کہ تیری توازو کرتا. اب ہزاروں اتنے میں خیام میں اطلاع ہوئی کہ حبیب آئے ہیں. حبیب کی اطلاع ہونا تھا کہ اندر سے کنیز آئی کہ مولا حبیب کو بیویوں نے دروازہ خیمہ پہ بلایا ہے. اگر حبیب خیمہ کے دروازے پہ آئے, اندر سے کنیز نے آ کے کہا حبیب تمہیں زارا کی بیٹیاں بھائی کہہ کے سلام کہہ رہی ہے. حبیب بھائی ہمارا سلام. دادا یہ سننا تھا کہ حبیب نے اپنے چہرہ پیٹ لیا, سر پیٹنے لگے کہ مولا کیسی غربت آ گئی, آج غلاموں کو بھائی کہہ کے سلام کیا جا رہا ہے. دادا یہ خط حبیب کو ملا. اب صاحب سبت المسائل لکھتے ہیں کہ دوسرا خط محمد ابن مسیب بصری کو ملا. یہ بہت بڑے سردار تھے قوم میں, فصیح و بلیغ تھے. انہوں نے لوگوں کو کربلا میں آنے کی دعوت دی. صاحب سبت کی روایات ہے کہ کافی نوجوانوں کو تیار کیا اور ساتھ لے کے چلے. وہ لکھتے ہیں کہ لما وصل بغداد کان یوم العاشور, کہ یہ قافلہ جب بغداد کے کریا کے قریب پہنچا تو عاشور کا دن ہو چکا تھا. عاشور کی شام ڈھل چکی تھی. یہ لکھتے ہیں کہ محمد بصری جوانوں کو لیے ہوئے بغداد کے قریب ابھی بڑھ رہے تھے. کریا تھا اس زمانے میں. سامنے دیکھا کہ ایک لاکا سوار آ رہا. لاکا سوار اسے بلایا, بلا کے پوچھتے ہیں من این, اے عرب بھائی کہاں سے آ رہے ہو؟ کہتا ہے کہ کہاں سے پوچھتے ہو؟ پوچھنے والے محمد تو نہیں ہو؟ کہ ہاں. کہ پوچھنے والے میں کربلا سے آ رہا ہوں. میں کربلا سے آ رہا ہوں. اگر کربلا کا نام سننا تھا کہ محمد بصری نے فوراً پوچھا کہ بھائی جب تم چلے تو میرے امام کو کس حالت میں پایا, حسین کو کیسا چھوڑا؟ اگر حسین کا نام آیا تو ناکا سوار رونے لگا کہ تمہارا کیا یاد آیا حسین کے لیے, کیا سوچ کے جا رہے ہو؟ کہ وہ تو میرے امام ہیں, ان کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں. اگر یہ سننا تھا کہ ناکا سوار نے چھلانگ لگائی, ناکا سے اترا, محمد بصری کے گلے میں باہیں ڈال دی اور رو کے کہنے لگا محمد بصری رأیت رجلا وحیدا غریبا علی باب الخیام قال حال میں ناصر ینصرنا حال میں نعیننا. اور محمد بصری جب میں کربلا سے چلا محمد بصری جب میں کربلا سے چلا تو میں نے دیکھا کہ امام کے آبرو کٹے ہوئے تھے, کپڑے پھٹے ہوئے تھے, خاک و خون میں سلطان خیمے کے دروازے پہ کہہ رہے تھے کوئی ہے جو اس غریب کی مدد کرے, کوئی ہے جو اس میں یار و مددگار کی مدد کرے. اللہ علیہ رسول اللہ کو سیعلمون الذین ظلموا ایہم القلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون. العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرماؤ. آل محمد کی عظمت کا واسطہ ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرماؤ. ہمیں صحیح کیا اہل بیت پڑھنے کی توفیق عطا فرماؤ. تمام مسلمانوں کو آپس میں اتحاد و اتفاق عطا فرماؤ. تمام مومنین کے دلوں میں پیار اور ایک دوسرے سے محبت پیدا فرماؤ. العالمین آل محمد کی عظمت کا واسطہ ہمارے ان مراسم عزا کو بطور عبادت شمار فرماؤ. العالمین ہماری مراسم عزا کو عبادت کے طور پہ قبول فرماؤ. حضرت ولی العصر کو تو جلد فرماؤ. حجت العصر کا صدقہ میرے اللہ مہاراج اسلام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم دائم فرماؤ. مجاہدین اسلام جہاں کسی مقام پر اسلام کے لیے مصروف ہے انہیں فتح و نصرت عطا فرماؤ. دیگر جو حاجات لے کر اس بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں العالمین ہمارے حاجات کو پورا فرماؤ. خاص کے دور میں جملہ میزبان آل محمد مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات کی جان مال عزت کی حفاظت فرماؤ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی